ناظرین ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے رسول خدا کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ and we have not sent you O Muhammad except as a mercy to the worlds، یعنی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے پروگرام مرسی ٹو دی ورلڈز کا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ تمام کی خدمت میں اور ساتھ ہی سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں آپ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے اب استقبال کرتے ہیں سس ازمی زہرا رضوی کا۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی سسٹر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ کا جو نور ہے اسے پروردگار عالم نے ہر شے کو خلق کرنے سے پہلے خلق کیا تھا۔ تو آپ کا جو مبارک نور ہے، اس مقدس نور کے بارے میں آپ کچھ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے اور بڑا ہی خوبصورت اور واضح سوال ہے کہ پروردگار عالم نے، اللہ جل جلالہ نے، اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے ہر ایک شے سے پہلے جس چیز کو خلق کیا ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا ہر ایک شے سے پہلے یقیناً کیونکہ خداوند عالم نے جو کچھ خلق کیا ہے سب کچھ صدقہ ہے آپ کا ہی، یقیناً یہاں پر بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، یقیناً بہت خوب۔ بے شک ہر ایک چیز جو کچھ ہے، آج ہم جو کچھ چیزیں اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں یا جو چیزیں ہم نہیں بھی دیکھ رہے لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں آگہی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کبھی احادیثوں کے ذریعے کبھی روایتوں کے ذریعے، وہ جنت، وہ تمام عذابات کی جسے جہنم سے بھی ڈرایا جا رہا ہے، ہر ایک ذرہ ذرہ، ہر ایک مخلوق، نہ صرف انسان، ہر ایک چیز کو سب کچھ اللہ نے جو خلق کیا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کیا، اور سب سے پہلے آپ کا نور اللہ نے سب سے پہلے کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے، رحمت ہے ساری عالمین کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں جسے اللہ نے رحمت بنا کر کے پورے عالمین کے لیے بھیجا ہو وہ سوائے ذات حضرت محمد مصطفیٰ کے۔ تو یقیناً آپ کے نور کی خلقت بھی اللہ نے بڑے بہترین طریقے سے کی ہے اور بڑا انتظام کیا ہے پروردگار عالم نے۔ یعنی دیکھیے ابھی رسول خدا انسانی پیکر میں نہیں آئے، ابھی انسان کے وجود میں بالکل ابھی باقی ہے، ابھی کافی مرحلے پار کرنے۔ اس سے پہلے کس انداز سے نور محمدی کو اللہ نے محفوظ کیا ہے اور کیا انتظامات کر رہا ہے، کیونکہ خدا یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، کوئی معمولی نور نہیں، جس نور کو ہر ایک شے سے پہلے میں خلق کر رہا ہوں تو اسے میں اس کے اعتبار سے انتظامات بھی اسی طرح سے بہترین ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب وہ انسانی پیکر میں آئے بھی تو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے he was the best person to walk on earth۔ یقیناً آپ سے بہترین کوئی مخلوق ہے ہی نہیں سکتی، چاہے کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن آپ سے بہترین کوئی مخلوق ہے نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم بات کریں کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پروردگار عالم نے آپ کے نور کو آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، بہشت و دوزخ، ہر ایک ذرے ذرے سے پہلے خلق کیا، اور اس انداز سے ہر ایک ذرے ذرے سے پہلے، تمام انبیاء کرام سے پہلے، سب کچھ ہر ایک شے سے پہلے خلق کیا آپ کے نور کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے انتظام کیا ہے کہ پھر لاکھوں سال پہلے، یقیناً ان تمام شے سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے پیدا کیا، یقیناً اور یہ تمام شے کی ولادت تو بہت بعد کی بات آتی، بلکہ یہ تمام چیزیں چاہے وہ عرش و کرسی ہو، چاہے زمین و آسمان ہو، ان سے بھی لاکھوں سال، دنیا کو بھی خلق کرنے کے پہلے، بہت پہلے آپ کا نور خلق کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے انتظام کیا کس اعتبار سے کہ پھر اس نور محمد مصطفیٰ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 حجابات میں اللہ نے رکھا ہے، 12 پردوں میں رکھا ہے. اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو جانتے ہیں کہ وہ 12 حجابات کہ جو الگ الگ اعتبار سے، اور اللہ نے ان حجابات میں ہر ایک حجاب میں اللہ نے کئی ہزار برس تک کے رکھا. جیسے کہ 12 حجاب، تو پہلے حجاب میں اللہ نے 12,000 سال تک کے نور محمد مصطفیٰ کو رکھا. پھر دوسرے حجاب کی طرف جب منتقل کیا وہاں 11,000 برس تک کے آپ کے نور کو وہاں پر رکھا ہے. اس کے بعد وہاں سے تیسرے حجاب کی جانب منتقل آپ کے نور کو کیا 10,000 برس تک، یعنی اس طرح سے گھٹتے ہوئے. اور جب آخری اس طرح سے مرحلہ آتا ہے آخری حجاب، تو وہاں پر 1,000 سال تک کے نور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے رکھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خلق کرنے سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا گیا، ہر ایک شے سے پہلے، ہر ایک شے سے پہلے، تمام انبیاء سے پہلے، ہر ایک زمین و آسمان، لوح و قلم، جنت و جہنم، بہشت، یعنی ہر ایک ذرے سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا، 12 حجابات میں رکھا. یہ نور سفر کرتا ہوا، منتقل ہوتا ہوا ان حجابات سے اب جب آگے پہنچا ہے تو کہاں پر کہ پھر اللہ نے اس لوح پر اس نور محمدی کو رکھا ہے لوح پر. اور وہاں کتنے ہزار سال تک کے یہ روایت ملتی ہے کہ 4,000 سال تک کے لوح پر رسول خدا کا نور چمکتا رہا. پھر لوح کے بعد عرش کی طرف منتقل کیا گیا. عرش پر پہنچنے کے بعد نور محمد مصطفیٰ 7,000 برس تک کے وہاں پر روشن رہا. اللہ نے اس انداز سے وہاں پر انتظام کیا ہے. اس کے بعد خاص وجہ رہی اتنے سالوں تک اس نور کو پروٹیکٹ کر کے رکھنے کی؟ وجہ یہ کہ خداوند عالم بالکل واضح کرنا چاہتا تھا کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے میں اس کو کس اعتبار سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اور دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو میں اس طرح سے کیوں حفاظت کرتا، اسے کیوں ہر ایک سفر طے کرتا ہوا اسے دنیا تک کے بھیجتا. تو اب جب لوح تک پہنچے، لوح سے عرش تک پہنچے، اب عرش کے بعد یہ نور کہاں پہنچا ہے؟ اب یہ نور جو ہے پشت آدم علیہ السلام میں اب جا کر پہنچا، منتقل کیا گیا. اللہ نے اب پشت آدم علیہ السلام نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا. اور جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھ کر کے پاک صلبوں سے ہوتا ہوا جناب نوح تک، پھر ان کے بعد اور انبیاء تک ہوتا ہوا، اس اعتبار سے یہاں تک کہ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی پاک صلب میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرار دیا ہے. یعنی اس انداز سے یہ مقدس نور سفر کرتا رہا، اب جا کر کے انسانی پیکر میں پہنچا ہے. جی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کس طرح پروردگار عالم نے آپ کے اس نور کی حفاظت کی، اتنے حجاب میں رکھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب آپ کا جو یہ نور ہے یہ انسانی پیکر میں اس دنیا میں آنے والا ہے، اس دنیا کو روشن کرنے والا ہے. تو جب آپ کی ولادت کا وقت قریب تھا، اب جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی، تو جس نور کو اتنا پروٹیکٹ کر کے اتنی حفاظت میں رکھا گیا ہو، آئی ایم شیور تو وہاں کے جو حالات ہوں گے وہ بھی کچھ اور ہی ہوں گے اور بہت ہی بہترین ہوں گے شاید. تو ان حالات پر آپ ایک نظر ڈالیں. جیسا کہ مشہور و معروف اگر ہم روایت دیکھیں تو آپ کی ولادت کے اعتبار سے ملتی ہے کہ حضور کی ولادت جو ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو ہوئی ہے. اور عام الفیل جیسا کہ واضح ہے کہ وہ سال تھا کہ جب مشہور واقعہ رونما ہوا کہ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے ابابیل کا لشکر اور اس ابرہہ کے لشکر کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے. تو اسی سال آپ کی ولادت ہوتی ہے. یعنی آپ نور کے پیکر سے نکل کر کے خداوند عالم نے اب نور کو جو ہے انسانی پیکر میں منتقل کیا ہے. آپ کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دنیا میں چونکہ رحمت للعالمین کا آنا ہو رہا ہے، ان کی آمد ہے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ جو جشن ہوگا یقیناً خوشیاں ہوں گی، اور اللہ اسے قدرت میں ظاہر بھی کرے گا. اور جو باطل ہے وہ بھی سرنگو ہوں گے، وہ بھی اپنے خاتمے کی طرف بڑھیں گے. تو اگر ہم اس کی مثال دیکھیں، کچھ چیزیں ایسے واقعات، بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جی ہوئے ہیں، جن میں سے میں چند کا ذکر کرتی چلوں. کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو جناب آمنہ بنت وہب جو آپ کی والدہ گرامی ہیں فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور آپ کے جسم سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا جس سے تمام چیزیں روشن ہو گئی تھی، منور ہو گئی تھی. یعنی اس نور کو جو ابھی نور واقعاً اس انداز سے اللہ اسے منتقل کرتا ہوا اب جب پہنچا رہا ہے، تو اس نور کی
روشنی زمانہ اس انداز سے دیکھ رہا ہے. منور آپ کا پورا وجود انسانی پیکر میں آنے کے بعد بھی پوری طرح سے منور رہا. اور پھر آپ کے ولادت کے بعد کہ جس صبح رسول خدا اس دنیا میں متولد ہوئے ہیں, واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس مقام پر بھی بت موجود تھے وہ منہ کے بر گر پڑے ہیں. یعنی اس طرح سے باطل جو ہے اس کو شکست ہو رہی ہے آپ کی آمد سے اس دنیا میں. اور بادشاہ عجم کے محل کو زلزلہ بھی آتا ہے اور جو 14 کنگرے تھے وہ گر پڑتے ہیں. یہ تمام واقعات. پھر وادی سماوا کا ذکر ملتا ہے کہ جو سوکھ چکا تھا تو وہ پانی سے لبریز ہو جاتا ہے آپ کے آنے کے بعد. اور بہت سے اور بھی ایسے عجائبات ہیں جو ظاہر آپ کی ولادت پر ہوئے ہیں. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آمد کی برکت سے کئی ایسی وادیاں تھی جو روشن بھی ہو گئی اور آپ کے نور کی وجہ سے آپ کا گھر چمک اٹھا تو وہیں منور ہو گیا. تو جہاں ہم بات کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی, تو آج کا جو مبارک دن ہے اس دن ایک اور ولادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. تو یہ دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے, 2 معصوموں کی ولادت کا دن ہے, بابرکت دن ہے. تو رسول خدا کی آمد کی تو باتیں ہم نے کی اور ہم نے دیکھا بھی کہ آپ تو رحمت ہے پورے عالمین کے لیے. اور وہی اگر ہم بات کریں امام کے اقوال کی تو کافی زیادہ فیمس ہے اور ان کے وجہ سے کافی زیادہ اسلام اور پھیلا بھی ہے. تو اس پر کچھ نظر ڈالیں. جی 17 ربیع الاول بہت ہی زیادہ مبارک تاریخ کی 2 صادقین کی ولادت, یعنی ایک رسول خدا آپ کا بھی لقب صادق اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ کی بھی ولادت ہوئی ہے. اور رسول خدا کے کئی برسوں بعد مطلب تقریباً ذکر ملتا ہے 135 سال کے بعد چھٹے امام کا اس دنیا میں آنا ہوا ہے. آپ کی ولادت ہوئی, آپ متولد ہوئے. آپ کے والد محترم امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں. یعنی کہ محمد بن ابی بکر جو کہ مولا علی سے بڑی محبت رکھتے تھے, ان کے بیٹے کی بیٹی تھیں جی ام فروہ. تو اور بہت زیادہ نیک, بہت ہی زیادہ متقی, پرہیزگار. یقیناً آپ کی والدہ اور آپ کے بارے میں آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدس میں برابر یہ بچہ مجھ سے کلام کیا کرتا تھا, باتیں کیا کرتا تھا. اور بہت سارے شرف ایسے امتیازات ہیں جو آپ کی ذات سے مخصوص ہیں. ایک چیز کا یہاں ذکر کروں کہ آپ کی تاریخ ولادت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا, سال کے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا جو کہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے, وہ 4 دن جن کا ذکر کیا گیا, تو آپ کی ولادت کا دن بھی ان 4 دنوں میں ایک شمار کیا جاتا ہے. 4 دن جو کہ 25 ذی القعدہ, 27 رجب, 18 ذی الحج یعنی عید غدیر کا دن اور 17 ربیع الاول, یہ 4 دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے, تو فضیلت ہے. اور اگر اقوال زرعی کی بات کریں, یقیناً ایسے اقوال زرعی آپ نے عطا فرمائے کہ ہر ایک دور کے انسان کے لیے بہترین رہنمائی کرتا ہوا یہ آپ کا قول نظر آتا ہے, جن میں سے چند کا میں ذکر کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان لوگوں پر نگاہ رکھو جو دولت اور طاقت میں تم سے کم ہوں, اور ان لوگوں پر نگاہ نہ رکھو جو دولت اور طاقت میں تم سے زیادہ ہوں, کیونکہ اس سے تم میں قناعت پیدا ہوگی. یعنی کہ امام نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم آج بھی دیکھیں اگر خواہر کہ اگر ہم اپنے سے زیادہ بہتر کو کہ بہت مالدار ہے, بہت پاورفل ہے, تو کبھی یہ چیزیں آتی ہم میں یہ چیزیں کیوں نہیں, یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں ملی. بالکل ٹھیک. اور گھر میں جھگڑے بھی اسی وجہ سے کافی بار ہو جاتے ہیں جب ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں اپنوں سے اوپر کے لوگوں کو. بالکل جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں تو انسان حسد سے بھی دور رہتا ہے, اور بڑے بڑے فتنے ہونے سے پہلے یہ ختم ہو جاتے ہیں. انسان میں قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے, میں اس اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, بہتر بنانا ہے, اور یہی حکم پروردگار عالم ہے. کیونکہ اگر وہ رب چاہتا تو ہمیں اس مقام پر پہنچا سکتا تھا, لیکن اگر اس نے اس وقت چاہا ہے کہ ہم اس مقام پر رہیں تو اس میں بھی یقیناً اس کی بہتری اور اس کی مصلحت, اس کی حکمت ہوگی. تو امام نے بھی یہاں پر وضاحت کر دی. دوسرا آپ کا ایک قول بیان کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بلاؤں پر بلاؤں کا اضافہ ہو جائے, مشکلیں بڑھ جائیں, یقیناً یعنی ایک بلا آئی اس کے بعد پھر دوسری, پھر تیسری. اکثر و بیشتر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک پریشانی آتی ہے, ابھی ختم نہیں ہونے پاتی کہ دوسری پریشانی سامنے آ کر. ہم دیکھتے ہیں نا اکثر لوگوں کی کمپلینس بھی ہوتی ہے سسٹر کے, جب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک مسئلہ ٹلتا نہیں ہے کہ بعد دیگر مصیبتوں کا سامنا. جی تو امام نے یہاں پر ایسے درد مند لوگوں کے دلوں کے لیے, ان کے زخموں کے لیے مرہم عطا فرما دیا اپنے اس قول زرعی کے ذریعے. لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جب بلاؤں پر بلاؤں کا اضافہ ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے, مطمئن ہو جائے انسان کہ اب وہ بلا ختم ہونے کے کگار پر ہے. یعنی یہاں پر امام نے قرآن کے اس آیت سے کنیکٹ کر دیا
دیا ہم کو اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی ہر دشواری کے بعد آسانی ہے۔ اگر انسان اس معاملے کو سوچ کر چلے کہ ٹھیک ہے آج دشواری، لیکن اللہ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے معصومین علیہ السلام جو ہیں وہ ہستیاں مبارک مقدس ہستیاں وہ بارہا کہتے رہے، اور چھٹے امام کا قول بھی یہاں ہمارے نگاہوں کے سامنے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مطمئن ہو جائے وہ انسان اگر بلاؤں پر بلاؤں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب بلا بہت زیادہ بڑھ جائے تو اپنی انتہا کی طرف پہنچ جاتی ہے، تو ان چیزوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور آسانی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے اقوال آپ کے موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک، اور اگر اس انداز سے ہم زندگی کو دیکھیں تو شاید ہمیں کافی ہمت ملے گی ہماری زندگی کو بسر کرنے کی، اور آسانی بھی ہو جائے گی انسان کو اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا اس کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ بے شک، اور یقیناً جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ ان اقوال کو شیئر کیا تو مجھے بھی ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو یاد آ گئی کہ اسپیک اباؤٹ یور ریلیجن وداؤٹ دا یوز آف یور ٹنگ، یعنی اپنے مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ لیکن اپنی زبان کا استعمال کیے بغیر، یعنی ہمیں ہمارے اخلاق کو کتنا بہتر رکھنا ہے۔ بے شک بے شک، اور یقیناً یہ معصوم ہستیوں کا اخلاق سب سے پہلے بولتا ہے، سب سے پہلے ان کے اخلاق نے لوگوں کو اپنی طرف آمادہ کیا ہے، کھینچا ہے، اور لوگ کھینچے چلے آئے ہیں، یعنی یہاں کوئی جبر نہیں ہے دین میں ان کے اخلاق کی خوشبو کے ذریعے۔ اور اگر ہمارے اخلاق ہی بہتر ہو جائے نا تو ہم سچے مسلمان ہمارے اخلاق سے ہی نظر آنے لگیں گے۔ تو وہیں سے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جشن کا ماحول ہے، دو معصوموں کی ولادت کا دن ہے، آج 17 ربیع الاول ہے، تو جہاں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں تو کیا ایسی کوئی کامن باتیں ہیں جو دونوں میں پائی جاتی ہوں؟ جی بالکل، اگر ہم غور کریں تو سب سے واضح چیز کی دونوں کو پروردگار عالم نے معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے جد یعنی رسول خدا معصوم اور آپ کی اولاد میں سے ہیں، رسول خدا کی اولاد میں سے ہمارے چھٹے امام ہیں، اور لہٰذا یہ کامن چیز۔ اور دوسری چیز یقیناً یہ ہے کہ رسول خدا کی ذات گرامی سب سے بافضیلت ہے، یقیناً وہ سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، سب سے افضل مخلوق ہیں، لیکن ان کی آل اولاد یقیناً ان کا احترام اور ان کو فالو کرنا، ان کی طرف اپنے دل کو رجوع کر دینا، موڑ دینا کہ یہ بھی ضروری ہے، اور اجر رسالت تو یہی ہے کہ آپ کی آل اولاد سے محبت کی جائے، اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں یہ دونوں صادقین، کیوں میں نے صادقین کہا؟ کیونکہ رسول خدا کا بھی لقب صادق ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی لقب مبارک ایک صادق ہے۔ اچھا، صادق آپ دونوں کو کیوں کہا گیا؟ یہ بھی کہنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بھی کامن ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو دشمن تھے، دوست تھے، وہ بھی آپ کو صادق یعنی سچا، ہمیشہ سچ کہنے والا، تو سچا آپ کو کہتے تھے۔ اچھا، دشمن بھی کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں کہ صرف بالکل رسول خدا کو دشمن بھی صادق کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم دور امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں بھی جو دوست ہیں وہ بھی آپ کو صادق مانتے ہیں اور جو دشمن ہیں وہ بھی، تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو صادق کا لقب دیا گیا۔ اور جس طرح سے رسول خدا نے اپنے دور کے جو باطل افراد تھے، بے دین افراد تھے، ان کی رغبت دین کی طرف لانے کے لیے کوشش کی ہے بہترین طریقے سے، اسی انداز سے آپ کے اس بیٹے کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام بھی اس انداز سے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے اور علم کے ذریعے بالخصوص علم کی خوشبو کو اس انداز سے پھیلایا ہے کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک کی وہ خوشبو اسی انداز سے بکھرتی رہے گی، باقی رہے گی یقیناً۔ اور آپ کا جو اس میں گرامی ہے جعفر آپ کو عطا ہوا، تو اس کے پیچھے اگر وجہ دیکھیں تو وہ بھی رسول اللہ سے کچھ جا کر ملتی ہے، کنیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ جعفر کے معنی ہے کہ جنت کی نہر کے، اور جنت کی نہر کس انداز سے کہ آپ کو یہ لقب کیوں دیا گیا، اس کی اگر ایک وجہ دیکھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ علوم کی وسعتیں جو ہے وہ آپ سے ظاہر ہو رہی تھیں، یعنی علوم جو دیگر علوم دنیا میں اس کی وسعتیں وہ پھیلانا، ان علوم کو پھیلانا، لوگوں کے درمیان عام کرنا، یہ چھٹے امام کے ذریعے ظاہر ہو رہی۔ رسول خدا کا دور ہم دیکھیں تو وہاں بھی عربوں کے درمیان، جاہلوں کے درمیان آ کر کے رسول خدا نے کس طرح سے علم کی برکتوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو جس انداز سے جد نے کوشش کی اسی انداز سے ان کی آل نے بھی اس کوشش کو جاری رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو جو باقی رکھا، تو اس دور جاہلیت میں جس نے انسانیت سے لوگوں کو روبرو کروایا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جی سسٹر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی شکریہ۔ جی ہمارے ویورز سے بس آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آج کے دن 17 ربیع الاول کے دن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سیرت نبی سے
اپنی سیرت اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.